مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر مقام بدر کی طرف چل پڑے، اور ادھر نہتے مسلمان شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں محض اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقام بدر پر پہلے پہنچ کر پانی کے ذخیرہ پر قابض ہو گئے اور ابو جہل کے لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ اس موقع پر حبیب کبریا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ عرض پیش کی، الہی اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اس لشکر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامد حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر شریک ہوئے۔ ان کے پیش نظر اللہ کی رضا کا حصول اور ابو جہل کے طمطرا کو خاک آلود کرنا تھا۔ علاوہ ازیں اس لشکر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم والد فاروق اعظم، قابل احترام چچا زید بن خطاب، 3 ماموں اور ماموزاد بھائی شریک جہاد ہوئے۔ مبارزت کے مرحلے سے گزر کر جب میدان کارزار گرم ہوا تو حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے۔ اس کشمکش میں ان کے جسم پر بڑے گہرے زخم لگے۔ لڑائی ختم ہو گئی۔ لشکر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف جیسے سرداران قریش جہنم واصل ہوئے۔ ان کی لاشیں بدر کے قلیب نامی کنویں میں پھینک دیے گئے۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار ساتھیوں کے ہمراہ 3 روز تک میدان بدر میں قیام پذیر رہے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی۔ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہرے زخم لگے تھے۔ 3 روز کے بعد مجاہدین کا قافلہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فتح و نصرت کا جھنڈا لہراتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خامد کو زخمی حالت میں دیکھا تو اس کی بہادری اور جوان مردی کی تعریف کی اور خوشی سے سورہ انفال کی آیات پڑھنا شروع کر دی جو معرکہ بدر کی مناسبت سے نازل ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات میں نصرت الہی کا مژدہ جاں فضا سن کر بہت خوش ہوئی اور انتہائی ہمدردی اور توجہ سے اپنے خامد کے زخموں کا علاج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ دیکھ بھال سے زخم قدرے ٹھیک ہوئے لیکن مندمل نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ انہیں شہادت کا بلند رتبہ عطا کیا جائے۔ چند دنوں کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان شہداء کی فہرست میں ان کا نام درج کر دیا گیا جنہیں حیات جاویداں سے سرفراز کیا جاتا ہے اور انہیں اللہ رب العزت کے ہاں رزق سے شاد کام کیا جاتا ہے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ نے جنت البقیع میں حضرت حفصہ کے ماموں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پہلو میں دفن کرنے کا حکم صادر فرما دیا اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسے قضاء و قدر کا معاملہ گردانتے ہوئے ہمتاً اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ کثرت تلاوت اور کثرت صیام کو اپنا معمول بنا لیا۔ جب یہ بیوہ ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف 18 برس تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم شباب میں ہی بیوہ ہو گئی۔ انتہائی صبر و تحمل اور رضا با قضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبادت الہی میں مصروف ہو گئی۔ نماز، روزہ اور تلاوت قرآن حکیم شب و روز کا معمول بنا لیے۔ سیدنا فاروق اعظم اپنی اس لاڈلی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ بیٹی کے چہرے پر نیکی، تقویٰ اور معصومیت کے روشن آثار کے ساتھ ساتھ بیوگی کی تلخ پرچھائیاں ان کے لیے دلی قلق اور اضطراب کا باعث بن رہی تھیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد انہوں نے دل میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو انسانی معاشرے کے اہل خیر، صاحب تقویٰ اور صاحب فضیلت کی اہمیت اور قدر و منزلت میں اضافے کا باعث بنا۔ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے ہم سفر ساتھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی دختر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ قضائے الہی سے وفات پا گئی ہے
اور وہ آج کل اسی قسم کے صدمے سے دوچار ہے جس صدمے میں میری بیٹی مبتلا ہے۔ کیوں نہ اس سلسلے میں اس سے براہ راست بات کی جائے۔ یہ عزم لے کر بغیر کسی کو واسطہ بنائے ان کے گھر پہنچ گئے۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد اپنی دلی خواہش کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج میں خاص مقصد کے پیش نظر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے پہلے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ اشارہ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ یہ بات سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں جھک گئی۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن گزر جانے کے بعد دوبارہ ان سے ملے۔ اسی موضوع پر دوبارہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں۔ یہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کو آپ کے حوالہ عقد میں دے دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر قدرے مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ نگاہیں جھکی اور کوئی جواب نہ آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں اس عمل کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے اور باب ارز الانسان بنتہ او اختہ علی اہل الخیر، یعنی کہ انسان کا اپنی بیٹی یا بہن کے رشتے کی کسی نیک آدمی کو پیشکش کرنا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی کا انداز اختیار کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہیں یہ توقع ہی نہیں تھی کہ ان کی پیشکش کو یوں سرد مہری کی نظر کر دیا جائے گا۔ ان کا دلی خیال تو یہ تھا کہ میری پیشکش کو بخوشی قبول کر لیا جائے گا، لیکن یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میری دینی خدمات اور مخلصانہ رفاقت اور خاندانی وجاہت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ رشتہ داری اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے، لیکن انہوں نے تو کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ شکایت لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے پوری داستان سننے کے بعد مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمر گھبراؤ نہیں اور غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی۔ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے سوچنے لگے، یہ کیسے ہوگا؟ چند روز بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو پوری ہوگی کہ عثمان کا نکاح میری بیٹی حفصہ سے بہتر خاتون سے ہو گیا، لیکن اب دوسری بات کے پورا ہونے کا انتظار تھا۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ وہ کون ہوگا جو عثمان سے بہتر ہوگا اور اس سے میری بیٹی کی شادی ہوگی؟ شب و روز انہی خیالوں میں گزرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کو یہ اعزاز نصیب ہو جائے گا کہ وہ ام المؤمنین کے بلند ترین درجے پر فائز ہو جائے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کی رونق بنے گی اور اسے ایسا عظیم شرف حاصل ہوگا جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر جو بوجھ تھا وہ خوشی میں تحلیل ہو گیا۔ دل کے ارمان مسرت و شادمانی کے آنسوؤں میں سمٹ گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 ہجری غزوہ احد سے پہلے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس سے پہلے حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے حوالہ عقد میں موجود تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر کے رخصت کیا کہ بیٹا دیکھنا، کسی طرح بھی عائشہ سے مقابلہ نہ کرنا، وہ تجھ سے کہیں بہتر ہے۔ میری اس بات کو پلے باندھ لینا، عائشہ کی دل سے قدر کرنا۔ دیکھنا، میری یہ بات کہیں بھلا نہ دینا۔ جا اپنے سرتاج کے گھر جو شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیٹا تیری تو بھاگ جاگ اٹھے، تو بڑی خوش قسمت ہے، تیرے نصیب اچھے ہیں۔ جا سدا خوش رہو، دل شاد رہو، آباد رہو، تیری آنگن میں خوشیوں کے پھول ہمیشہ کھلے رہیں۔
کبار فقہا تابعین میں سے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے، اور ام کلثوم عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر تھی۔ اس طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ثابت ہوا جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، میرے بھائی عمر ناراض نہ ہونا، میرے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حفصہ کے ساتھ شادی کا عندیہ ظاہر کیا تھا، اسی لیے میں اس روز خاموش ہو گیا تھا کہ میں یہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کا اظہار نہ کیا ہوتا تو میں بخوشی اس رشتے کو قبول کر لیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نعمت کی ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے رب یہی مفید ہے، ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔